دریافت فرمایا کہ کیا یہ منت مانی جا سکتی ہے کہ اگر میرے ہاں لڑکا پیدا ہوگا تو میں اس کا نام محمد رکھوں گا، اور یہ بات اصل میں کتاب و سنت سے ملتی ہے یا نہیں؟ اصولی طور پہ بچوں کا نام رکھنا یہ ماں باپ کا حق بنتا ہے، اور قرآن کریم میں بھی آیا ہے کہ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور اللہ میں اپنی بیٹی کا نام مریم رکھتی ہوں۔ حدیث میں بھی آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اسم گرامی انہوں نے عطا فرمایا تھا محمد بن ابو بکر کو۔ آخری حج کے لیے جب حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ امید سے تھی، پھر اسی دوران ولادت بھی ہو گئی۔ بڑا لمبا سفر تھا، ظاہر ہے اونٹوں پہ جانا ہوتا تھا، تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈال دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بچے کے منہ میں انگلی چٹائی، اور آپ یہ کرتے تھے عموماً کہ کھجوریں چباتے تھے، اور کھجوروں کی جو مٹھاس ہوتی تھی آپ کے لعاب مبارک میں، اسے بچے کے منہ میں ڈال دیتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی ایسے ہی کیا تھا اور خوش ہوئے تھے، اور فرمایا کہ سموہ باسمی، نام پوچھا تو پتہ چلا کہ نام رکھا نہیں گیا، تو آپ نے فرمایا میرا نام اس سے دے دو۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ باقی نظر ماننا کہ بیٹا پیدا ہو تو میں اس کا نام رکھوں گا، یہ صوفیوں کا ایک عمل ہے، کتاب و سنت کی ضرورت اس میں نہیں ہوتی۔ بہت سے اعمال ہوتے ہیں جو بزرگوں کے تجربے سے تعلق رکھتے ہیں، بس یہ کافی ہو جاتا ہے کہ ان کا عمل اور معمول رہا، کسی بزرگ کے عمل میں یہ کوئی چیز رہی نہیں، کسی کے یہاں رہی، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، تو یہ وہ فکری آزادی اور تہذیب کی بنیادی اینٹیں ہیں کہ کہاں کی اقدار اور ویلیوز کیا، اور یہ کافی ہوتا ہے کہ وہ کتاب و سنت سے نہ ٹکرائے۔ کسی بھی علاقے کی کوئی رسم کوئی چیز اگر وہ کتاب و سنت سے نہیں ٹکراتی تو اسے خام خواہ دین اور شریعت کے دائرے میں لا کے لوگوں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ شریعت نے سیدھے سادے زندگی کے اصول بتا دیے، تہذیبوں کے ارتقاء میں جو ان کی مقامی چیزیں شامل ہوتی ہیں اگر وہ کتاب و سنت سے نہ ٹکرائیں تو نہیں چھیڑنا چاہیے۔ مثلا اب مہندی کے رسم ہے، کسی زمانے میں مائیوں کی بھی رسم ہوتی تھی، آج سے کہ 50 سال پہلے 40 سال پہلے وہ بیٹھ جاتی تھی لڑکی یکسو ہو کے، ایک ہفتے کے لیے مائیوں میں بیٹھ گئی، اس کی سہیلیاں آتی تھیں، اور گھر میں جو ایک ہنگامہ، مذاق، کھانا اکٹھے کھانا، جگتیں ایک دوسرے کی، دلہن کو تنگ کرنا، یہ ساری چیزیں اس تہذیب کا حصہ تھیں۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرکزو سے کسی نے پوچھا تھا تو اس نے فرمایا یہ جائز ہے۔ اس میں کون سی چیز ہے جو مکروہ ہے یا حرام ہے؟ سب کو پتہ ہے فضول خرچی نہیں کرنی، بلکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تو یہاں تک کہا یہ مائیاں ہوتی کیا ہیں؟ مائی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، مائی کیا کر رہی ہو، پنجابی میں بھی استعمال ہوتا ہے، بہت سی مائی جب اکٹھی ہو جاتی تو مائیاں بن جاتی تھیں، یہ ہوتا تھا نا۔ تو اب وہ کتاب و سنت کی کسی نص سے نہیں ٹکراتی، تو لوگوں کو آزادی ملنی چاہیے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عید کے دن 2 بچیاں ایسے ہی اشعار پڑھ رہی تھیں، تو حضرت بکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے آپ کے گھر، تو پھر بھی وہ بچیاں پڑھتی رہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آئے تو انہوں نے ان بچیوں کو ڈانٹا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمر نہ ڈانٹو، یہ انصار جو ہے نا مدینہ منورہ کے لوگ، یہ گانے گانا یعنی بغیر موسیقی کے اشعار کا سننا، اس طرح کی چیزوں کو یہ لوگ پسند کرتے ہیں، رہنے دیں۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ کسی بھی قوم کا کوئی رسم اور رواج اور طریقہ اگر شریعت سے نہیں ٹکراتا نہیں سختی کرنی چاہیے۔
اسی طرح یہ بھی ہے، یہ بزرگوں کے معمولات میں سے ہے۔ ہم نے اپنے مشائخ کو بھی دیکھا، بہت سے بزرگوں کو اور بھی دیکھا، وہ کہتے تھے یہ نظر مانو۔ تو نظر ماننے کا مطلب، نظر بھی تو اب دو طرح کی ہوتی ہے، لوگ اسے مکس اپ کر جاتے ہیں۔ جب مکس اپ کرتے ہیں تو شرک تک بات پہنچتی ہے، پھر وہ ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں جن علاقوں میں پاکستان بنا ہے، یہ وہ تہذیب ہی نہیں ہے جس تہذیب میں نظر کی قسمیں ہوتی تھی۔ ہندوستان پورا ہندوستان یہ نظریں پیش کرتے تھے، نظر ہے عرفی، عرف عام میں۔ مثلا دلہا بنا بھائی تو ساری بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں کوئی نہ کوئی چیز لے کے آتی تھی، اسے کہتے تھے یہ آپ کی نظر ہے، بیٹے آپ کی نظر ہے، آپ کے لیے لائی ہوں۔ پروموشن کہیں ملتی تھی تو سارا خاندان جمع ہو جاتا، نواب صاحب آپ کی پروموشن ہوئی، یہ نظر پیش، یہ ہیرا ہے، یہ چاند کے سونا ہے، یہ پھل ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ آپ کی نظر ہے۔ اردو ادب میں جو انتہائی درجے کی ادب اور احترام کی چیزیں تھیں، اور دلی اور لکھنؤ میں جو بحثیں ہوا کرتی تھی، ان میں سے ایک چیز ایسی تھی، نظر لے کے جا رہے ہیں، آپ چیف بنے، آپ کو کیا نظر، یہ سب جائز۔ ایک نظر ہے شرعی، یعنی شرعاً نظر ماننا، وہ اللہ کے علاوہ کسی کی جائز نہیں، یہ الگ چیز ہے، وہ الگ چیز ہے۔ اللہ نے اس کے متعلق فرمایا یوفون بالنظر، جو میرے نام کی منت مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ بھی فرمایا کہ وہ لوگ جو بیت اللہ میں آتے ہیں فَلْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، انہیں چاہیے کہ حج کے آخری دنوں میں وہ اپنے جسم سے میل کچیل دور کریں، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور اپنے پروردگار کے سامنے نظر پیش کریں۔ یہ جو نظر پیش کرنا ہے اللہ کو، یہ مومن انسان کی عبادت کا ایک حصہ ہے۔ یہ جو قربانی کرتے ہیں نا حج کے موقع پہ، یہ مومن کا اللہ کو نظر پیش کرنا، یہ اس کی عبادت ہے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ میری نظر مانو۔ نظر ماننے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی 2 رکعتیں کسی نے پڑھی، اس کا خالصتاً اے اللہ یہ آپ کے لیے، آپ کی بندگی، آپ کی اطاعت، میرا جی چاہتا ہے میں تیرے سامنے سر جھکاؤں، اللہ یہ 2 رکعتیں تیری نظر ہے، اللہ یہ 1 روپیہ دے رہا ہوں، یہ آپ کی نظر ہے، آپ بڑے ہیں، مجھے کبھی پیش کرنا چاہیے۔ نفحات الانس میں جامی نے بڑا اچھا واقعہ لکھا ہے، ہمیں تو اچھا لگا، معلوم نہیں لوگ کیا کہیں گے۔ وہ صوفی حج پہ گیا اور حج کے مراسم ادا کیے اور رمی کی، اور رمی کے بعد جب جانور ذبح کرنے کے لیے آئی تو اس نے کہا ہے میرے رب کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، لوگوں کو قربانیاں کرتے ہوئے دیکھتا رہا، گھومتا رہا۔ شام ہو گئی تو کسی نے کہا کہ صوفی وقت نکل جائے گا، نظر پیش کر اللہ کے حضور میں۔ اس کا میرے پروردگار جان تیری نظر ہے، میرے پاس کچھ نہیں، گرا اور ختم ہو گیا۔ نظر یہ پیش ہی کرنی تھی نا، اسے اپنی جان کی نظر پیش کر۔ تو جو نظر شرعی ہے وہ الگ چیز ہے، اس کے الگ احکامات۔ ایک نظر عرفی ہے، اب بھی ہوتی ہے، کوئی پاس ہو گیا بچہ، بیٹا ڈاکٹر بن گیا، چلو چلتے ہیں، پھوپھی کہتی ہے کچھ لے کے جاؤ، ایسے کیسے جایا جا سکتا ہے؟ تو یہ نظر عرفی اور شرعی میں فرق کرنا چاہیے۔ دوران اعتکاف 1 گھنٹے کے لیے دفتر کا کام کیا جائے تو یہ ہو تو سکتا ہے، لیکن اعتکاف نفل بن جائے گا۔ نفلی اعتکاف تو کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے، جیسے آپ جمعے کے لیے آئے اور آپ نے سوچا کہ میں اللہ کے لیے اعتکاف کرتا ہوں اس مسجد میں، جب تک میں اس میں ہوں، تو آپ آدھ گھنٹے کے بعد گئے، گھنٹے کے بعد گئے، 2 گھنٹے کے، تو آپ کا اعتکاف اللہ کی نظر، اللہ کی عبادت ہو گیا۔ باقی جو سنت کا اعتکاف ہے وہ 20ویں روزے کا سورج ڈوبنے سے پہلے سے لے کے اور جب چاند طلوع ہو تو اس کے بعد تک کا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ اگر اس میں جائیں گے تو پھر اعتکاف سنت کا نہیں رہے گا، وہ نفل ہو جائے گا۔ اسی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے لیپ ٹاپ پہ کام کیا، مسجد میں بیٹھ کے لیپ ٹاپ پہ کام کرنا درست تو ہے اصولاً، فقہا نے اس کی مثالیں لکھی ہیں،
کہ کوئی آدمی معاش کماتا ہے اور مسجد میں مشین رکھ لے اور اس پہ کپڑے سیے، تو بعض فقہا کے نزدیک جائز ہے، بعض اس لیے اسے ناجائز کہتے ہیں کہ مسجد کو کہیں وہ پیشے کی جگہ نہ بنا لیں، لوگوں کی عادتیں نہ خراب، ورنہ اصلاً وہ احتیاج ہے اسے مال کی، اصلاً اگر وہ کام نہیں کرے گا تو اسے تنخواہ نہیں ملے گی اور اس کا نقصان ہوگا، تو پھر یہ جواز نکلتا ہے اس سے۔ اللہ تعالیٰ شفا عنایت فرمائے بھی، اللہ تعالیٰ زندگی دے، سلامتی سے رکھے۔ قرآن کریم میں آپ نے وظیفے کا پوچھا ہے، تو وظیفہ بس یہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں کرتے تھے بس وہ مانگے۔ مریضوں کی صحت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں ہیں معارف الحدیث کی 5ویں جلد میں آئی ہیں، آپ وہاں دیکھ لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں پڑھنے کے بعد اور کیا پڑھنا ہے؟ کافی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مریض کے پاس جاتے تھے اور اس کے جسم پر کہیں بھی ہاتھ رکھتے تھے اس کی تسلی کے لیے، کبھی سینے پہ ہاتھ رکھ دیتے تھے، کبھی اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتے تھے، کبھی ماتھے پہ ہاتھ رکھ دیتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے لیے دعا بھی مانگتے تھے کہ اے اللہ اسے شفا عنایت فرما، اور ایسی شفا دے اللہ اس کے بعد کوئی بیماری اس کے لیے رہے نہیں۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تم مریضوں کے پاس جاؤ تو انہیں جینے کی امید دلاؤ، اور ہونا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ تو جینے کی امید دلانا پازیٹیو سائیڈ ہے نا، ہمیشہ پازیٹیو سائیڈ پہ رہنا چاہیے۔ تو اس لیے ایک یہ بھی ہے کہ بزرگ جو تھے وہ قرآن کریم میں 6 آیات میں شفا کا ذکر ہے، تو وہ کہتے تھے کہ یہ شفا کی آیات پڑھی جائیں تو مریض کو اللہ تعالیٰ کی کتاب سے جو فیض، جو اثر پہنچتا ہے وہ اس کی بیماری کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور جتنے اچھے نام ہیں وہ سب تیرے پروردگار کے ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، ان ناموں کے ذریعے اللہ سے دعا مانگو، ان ناموں کے ذریعے اللہ سے دعا مانگو۔ اللہ کے ناموں میں مؤثر ترین نام ذل جلال والاکرام۔ تو جب بھی کوئی مشکل پیش آ جائے، جب بھی زندگی میں کوئی مصیبت پیش آ جائے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ لِذُّو بِیَا ذَل جلال، چمٹ جاؤ اللہ کے اس نام سے۔ تو یا ذل جلال والاکرام یہ پڑھنا چاہیے۔ اللہ نے چونکہ وہاں کسی خاص نام کا تو ذکر کیا نہیں، فرمایا کہ فَادْعُوهُ بِهَا، میرے ناموں کے ذریعے مجھ سے مدد مانگو۔ تو اللہ کا جو نام ہے یا سلام، اسے کثرت سے پڑھنا چاہیے تاکہ سلامتی جو اللہ کا وصف ہے اس صفت کا اثر ہو اور یہ مریض ٹھیک ہو جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے 99 نام جو عام طور پہ مل جاتے ہیں، جو حقیقت میں بہت بہت زیادہ ہیں، اللہ کے ناموں کو پڑھنا چاہیے، اس پہ دم کر دینا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے وہ نام جو اس مرض کے ازالے کے لیے کسی بھی شخص کے ذہن میں آتے ہیں وہ پڑھنے چاہیے۔ یہ سب اللہ کے نام ہیں، اور اللہ کے ناموں کے گرد ہی دنیا گھومتی ہے۔ یہ پوری کائنات جو کچھ ہے نا، یہ ساری اللہ کی ایک تجلی ہے۔ کائنات کا ہر کام اللہ کے ناموں کے گرد ہی گھومتا ہے۔ اللہ کے ناموں سے جو تجلیات وارد ہوتی ہیں یہ سارا اسی کا ہے۔ ایک آدمی قتل کرتا ہے، اس پہ خدا کے قہر کی تجلی جب پڑتی ہے تو اس طرف چل پڑتا ہے۔ ماں جو اپنے بچے پہ ترس کھاتی ہے، خدا کے رحم کی تجلی اس پہ پڑتی ہے تو اس کے دل میں بچے کے لیے جذبات بیدار ہوتے ہیں محبت کے، پھر وہ اپنے بچے کو شفقت سے دودھ پلاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ ہی کے ناموں کی گرد گھومتی ہیں۔ آیات سکینہ پڑھنا کیسا ہے اور اس کی طبیعت اور مزاج پر کیا اثر پڑتا ہے؟ آیات سکینہ پڑھنی چاہیے۔ جتنے بھی بے سکونی کی چیزیں ہوتی ہیں نا، اس میں آیات سکینہ پڑھنی چاہیے۔ غصے پہ قابو نہ پایا جا رہا ہو، ہمیشہ آیات سکینہ کا ورد کرنا چاہیے۔ امراض ہیں جنسی طور پہ، اخلاقی طور پہ، کسی بھی چیز میں بار بار ان آیات سکینہ کو، انہیں آیات سکون بھی کہتے ہیں،
6 آیتیں ہیں قرآن کریم میں، اور اس میں آتا ہے ہر جگہ کہ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اللہ نے اپنے بندے پر سکون نازل کیا۔ غار ثور کے متعلق بھی آتا ہے کہ حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لو نظر تحت قدمائے، اگر اس آدمی نے اپنے پاؤں بھی دیکھے نا، لنظرنا، ہمیں دیکھ لے گا، اتنے قریب آ گئے ہیں یہ۔ تو غار کے باہر ہی کھڑے ہو کے تو باتیں کر رہے تھے، تو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا ان 2 کے متعلق کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ ثانی اثنین، 2 میں سے دوسرا۔ یہ حضرت بکر رضی اللہ عنہ کو کہا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں ابو بکر، اور ایک رات جس میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ثور میں لے کے گئے تھے، اور ایک دن جس دن انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم مرتدین کے خلاف جہاد کریں گے، یہ 2 مجھے دے دیں، میری ساری زندگی کی نیکیاں ان کی نظر۔ تو حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، حضور صلی اللہ، اس میں بھی آتا ہے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ، اللہ نے اپنا سکون ان پہ نازل کیا۔ 6 جگہ یہ ہیں۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہمارے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس کی تلقین فرماتے تھے، خود لکھا ہے حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میرا معمول ہے جب بھی بے سکونی پیدا ہو جائے اللہ کے لیے یہ آیات پڑھتا ہوں، اور ان کے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی مسلسل پڑھتے تھے۔ ان کے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ بھی کثرت سے پڑھتے تھے۔ وہ کہتے تھے میرے شیخ پڑھتے تھے، فجر کی نماز کے بعد بیٹھتے تھے اور اشراق تک پڑھنے تک بیٹھے رہتے تھے اور اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ بڑا مجاہدہ ہے، بہت مجاہدہ۔ تو ہم نے ایک مرتبہ سفر پہ جانا تھا تو میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیا کہ حضرت وہ سفر، تو خاموش رہے، پڑھتے رہے۔ پھر اور جب اٹھے سارے اپنے معمولات سے فارغ ہو گئے تو میں نے کہا ناشتہ کر لیں، پھر سفر پہ جانا ہے۔ تو فرمایا میرا ناشتہ یہی ہے، جس دن یہ نہ ہو اس دن طبیعت بہت کمزور پڑ جاتی۔ تو اللہ کی یاد کثرت سے، ان آیات کا پڑھنا، آیات سکون کا پڑھنا، آیات شفا کا پڑھنا، یہ سب چیزیں کرنی چاہیے، یہ ضروری ہیں۔ یہ بے سکونی کا علاج ہے۔ اللہ اس کے نتیجے میں سکون نازل بھی کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس بندے کی رہنمائی کرتا ہے کہ سکون کس چیز میں ہے، کس چیز کے استعمال میں۔ آپ کر کے دیکھیں، ایک صاحب کو بہت زیادہ ایک چیز پیش آ گئی تھی، تو ہم نے انہیں کہا کہ یہ آیات پڑھیں، آیات سکینہ اور آیات شفا، ان دونوں کو ملا کے پڑھتے رہتے تھے۔ تو بہت شدید جلد کی کوئی بیماری تھی، پیش آ گئی تھی انہیں۔ تو ہم نے کہا ڈاکٹرز تو دیکھتے ہی ہیں کہ یہ بھی کر لیں، ساتھ ساتھ وہ بھی جاری رکھیں، یہ بھی پڑھیں۔ تو وہ چند دن بعد جانا ہوا تو بالکل ٹھیک ہو گئے تھے، بس بعض جگہ پہ جسم میں، جلد میں چیزیں رہ گئی تھیں۔ تو ہم نے کہا یہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا میں یہ آیات پڑھتا رہتا تھا، تو ایک مرتبہ سویا تو خواب میں کسی نے کہا کہ تمہاری جلد کو کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کہا بیمار ہوں۔ اس نے کہا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں جس سے تم غافل ہو، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارا سکون اس میں رکھا ہے۔ میں نے کہا کیا؟ اس نے کہا یہ تمہارے لان میں جو درخت لگا ہوا ہے نا، اس درخت کی شاخ کاٹو اور اپنے سارے جسم پہ وہ پتے پھیرتے رہو تو تم ٹھیک ہو جاؤ۔ کہنے لگے میں اٹھا، اسی وقت میں اپنے لان میں گیا، درخت شاخیں اتاری اور میں اپنے جسم پہ پھیرنی شروع کی روزانہ۔ اسے یہ تو نہیں بتایا تھا کہ کب، تو میں سارا دن وہی کرتا رہتا تھا، کپڑے اتار کے جسم پہ وہ شاخیں پھیرتا رہتا تھا۔ کہنے لگا دیکھو چند دن میں بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ وما یعلم جنود ربک الا ھو، اور تیرے پروردگار نے جب فوج اپنی بھیجنی ہو کسی کام کے لیے تو تیرے پروردگار کی فوج کو دنیا میں کوئی نہیں جانتا۔ ہوا بھی اس کی فوج ہے، موجیں بھی اس کی فوج ہیں، پانی بھی اس کی طاقت ہے، بجلی گرجتی ہے تو اس کی طاقت ہے۔ وما یعلم جنود ربک الا ھو، تیرے پروردگار کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ اس کے کتنے لشکر ہیں۔ منزل روزانہ پڑھی جا سکتی ہے، اس کے کیا فوائد ہیں؟ منزل اصل میں حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، ہر زمانے میں لوگ لکھتے رہے ہیں، صرف ایک ہی منزل تو نہیں،
منزل کے نام سے بہت چیزیں لکھی گئی ہے۔ ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے 33 آیات۔ پھر ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ ان 33 آیات کو الگ کر کے دے دیتے تھے لوگوں کو کہ یہ پڑھو۔ اصل میں ابن ماجہ کی روایت میں آئی ہے کہ اس میں سکون ہے، آیات یہ جو منزل ہے اس کے پڑھنے سے اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے کیا؟ بیسیکلی وہ کتاب و سنت میں جو دعائیں آئی ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہ نے دعائیں کی ہیں، تابعین اور تبع تابعین نے جو دعائیں کی ہیں، کسی بھی بزرگ نے اس میں سے جو خود مناسب سمجھا، پیاری لگی دعائیں، وہ دعائیں الگ کر لیں۔ اب وہ دعائیں مثلاً بن گئی 200 300، انہوں نے کہا 7 دنوں میں تقسیم کر دو۔ 200 بن گئی ہیں تو روزانہ یہ اتنی آیتیں پڑھتے رہیں، بس ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس طرح بزرگوں نے اپنے ذوق کے مطابق کتاب و سنت کی اور بعد کے دور کی دعاؤں کو جمع کر کے 7 پہ تقسیم کیا ہے، اسے کہتے ہیں منزل۔ اگر آپ پیچھے چلے جاتے ہیں تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے دعاؤں کو جمع کیا ہے، بہت اچھی منزل ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مل جاتی ہے۔ ہمارے استاد معظم عبدالرشید صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس پہ کام کیا تھا۔ ہمارے بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ اس کا ترجمہ بھی کیا ہے، بہت عمدہ ترجمہ، کیا بات ہے اس ترجمے کی۔ خیال آتا ہے کئی مرتبہ کہ حضرت کبھی قرآن پاک کا ترجمہ کر دیتے تو کسریں نکل جاتی۔ تو منزل ہر دور میں بزرگ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ ان دعاؤں کو جمع کیا ہے اور مناجات مقبول کے نام سے ہے، تو اس لیے مناجات مقبول پڑھ لیں، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی چیزیں پڑھ لیں، 7 دن ایک ہی 33 آیات ہیں وہ پڑھ لیں۔ یہ سب چیزیں جو ہیں، اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو تجلیات ہیں اس بندے پر پڑتی ہیں، اللہ کے ناموں کی تجلیات بندے پر پڑتی ہیں۔ آدمی نہیں جانتا، یہ ساری کائنات خدا کی تجلی ہے۔ ہم نے بھی پچھلے دنوں ایک چیز ریکارڈ کروائی تھی، اگر آپ تجلی کی بحث سننا چاہیں تو وہاں ہے۔ ایک ہے تجافی اور ایک ہے تجلی۔ تجافی قرآن میں بھی آیا، تتجافا جنوبہم عن المضاجع، اور وہ میرے بندے جن کی کروٹیں ان کے بستر سے الگ رہتی ہیں، دور رہتی ہیں۔ جفا بے وفائی کرنا، دور کر دینا۔ تجافی میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی مثلاً ایک آدمی یہاں بیٹھا ہے، اس کرسی کو چھوڑ کے وہاں جا بیٹھے، یہ تجافی ہے، اسے خالی کر دی۔ اور تجلی یہ ہوتی ہے کہ چیز اپنے مقام پر قائم رہے اور اس کے اثرات جا کر دوسرے پر پڑیں، یہ ہوتا ہے فیض، یہ ہوتی ہے تجلی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک جہاں ہے وہاں ہے، اس مقام سے جو لوگوں کی طرف، مقام کا لفظ بھی خدا کے لیے کوئی لفظ یہ مناسب نہیں ہے، لیکن کیا کریں، زبان وسیع نہیں نا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجلیات پڑتی، خدا کی طرف سے یہ فیض اس کی مخلوق تک پہنچتا ہے۔ مثلاً آپ کی تجلی پڑتی ہے، آپ گئے اور جو چیز آپ کے ذہن میں ہے آپ نے اس کو کہا، یہ آپ کی تجلی کلام کی ہے، اس نے وہ کام کیا نہیں کیا الگ بات۔ کبھی کبھی اس تجلی کو ذہنی طور پر ڈالنا ہوتا ہے کہ کسی انسان پر توجہ کرنا اس چیز کی کہ یہ کام کرو، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ یہ انسان کی نظر جو ہے نا، اللہ بچائے اس سے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ روز کسی کو دیکھتا رہتا ہے، روز کہ یہ کسی طرح میرے قابو میں آ جائے۔ اگر اس کی قوت ارادی کمزور ہے اور دیکھنے والے کی قوت ارادی مضبوط ہے تو ایک دن وہ شکار اس کا ہو ہی جاتی ہے، وہ اس سے تعلقات بڑھانے لگتی ہے۔ تو کبھی نظر سے تجلی، کبھی زبان سے کلام ہے، کبھی تحریر سے،
اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اللہ کے کسی نیک بندے کی تجلی پڑ جاتی ہے جا کر کسی اور پہ. مثلا ایک آدمی ہے، شراب کی عادت ہی نہیں چھوٹتی، ہمیشہ پیتا رہتا ہے. کوئی مرد کامل زندگی میں مل جائے تو اس نے ایک نظر دیکھنا ہی ہے، بس اور کیا ہے. ایسی نفرت ہو جاتی ہے شراب سے. یہ اس مرد کامل کی نظر کو لوگ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ یہ کہاں ہو، یہ کہاں پہ ہو. یہ نہیں ملتی، اس لیے کہ اتنا صاحب مجاہدہ، اتنا متقی اور پرہیزگار آدمی، اور حلال کا رزق نہیں رہا، کرے کوئی کیا. دلی میں نواب صاحب تھے، اور کیا نام تھا ان کا، دلی میں نواب صاحب تھے، ان کی اپنی ریاست تھی. مومن کے بڑے اچھے دوست تھے. نواب صاحب ایک مرتبہ گئے طوائفوں کے محلے میں، تو اس وقت جو گانے والیاں بھی ہوتی تھیں اور ایسے کام کرنے والی، وہ کوئی عام تام سی نہیں ہوتی تھیں، بڑی اپنے فن کی ماہر ہوتی تھی. لڑکی نے غزل گانا شروع کی. نواب صاحب حیران، یہ شاعر بھی تھے، یاد ہوگا کسی کو تو ان کا نام. اچھا چلو دیکھ لیں گے. تو نواب صاحب نے لڑکی کو دیکھا اور حیران ہوئے. تو جب وہ گا چکی تو انہوں نے قریب بلایا اور کہا، نام وام سب تعارف ہوا. ان کا یہ کس کی غزل گا رہی تھی؟ اس نے کہا حضرت نواب صاحب. کہا آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں، ملی نہیں. غزل اس کا کمال کی غزل کہتے ہیں، دیکھیے بھی ہم نے سنائی. انہوں نے کہا میں ہوں وہ. وہ لڑکی حیران کہ کہاں یہ کوٹھا اور کہاں نواب صاحب آئے. تو بیچاری پاگل ہو گئی، بڑی محبت ہو گئی اسے نواب صاحب سے. نواب صاحب بھی دل دے بیٹھے بیچارے. تو ہوا یہ پھر قصہ کہ نواب صاحب کے ساتھ یہ تعلقات بڑھے اور وہ بیمار ہو گئی. اس کا بڑا خیال کرتے تھے. وہ بیماری بڑھ گئی تو نواب صاحب نے پوچھا کہ تمہاری کوئی تمنا ہو جو میں پوری کر سکوں. اسے کہا آپ بیٹھیے اور پاؤں پھیلا دیجیے. ان پاؤں پھیلائے تو اس نے ان کی ران پہ سر رکھا اور تڑپتی رہی اور وفات ہو گئی. نواب صاحب پاگل ہو گئے. وہ ایسے پاگل ہوئے کہ ریاست چھوڑ کے دلی میں جھاڑو دینے لگے، کبھی کوئی حرکت کبھی کوئی حرکت. ریاست والے پریشان کہ نواب کو ہو کیا گیا، وہ بالکل پاگل ہو گئے. تو ریاست والوں نے کہا ان کے نوکروں سے کہ ساتھ رہا کرو، کہیں کسی گندگی وغیرہ کے ڈھیر پہ چلے جائیں تو اٹھا دیا کرو، ان کے کپڑے بدل دو، ان کا خیال رکھو. تو لوگ ساتھ چلتے رہتے تھے ان کے خادم. نواب صاحب ایک دن ایسے ہی پاگلوں کی طرح جا رہے تھے تو وہاں ایک خانقاہ ہے، ہم وہاں رہے ہیں 17-18 دن رہے دلی میں. وہاں وہ حضرت مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ کی جو خانقاہ ہے وہاں نکل گئے. اس گلی میں جا رہے تھے اور حضرت شاہ عبد الغنی صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف پڑھا رہے تھے. نواب صاحب داخل ہوئے تو حضرت نے بس ایک نظر دیکھا کہ یہ کون آیا ہے. تو عرض کیا گیا حضرت فلاں نواب صاحب. بس ایک نظر انہوں نے دیکھا، پڑھانے لگے. نواب صاحب کو گویا ہوش آ گیا. وہ جو نوکر تھے انہیں پہچانتے تھے، کہنے لگے میں کس حال میں ہوں، کہاں پھر رہا ہوں، کیا ہو گیا ہے. تو لوگوں نے بہت خوش تھے ان کے مصائب. خیر غسل کرایا، کپڑے نئے پہنے. تو انہوں نے کہا مجھے ہو کیا گیا تھا. ریاست والوں نے کہا آپ اس پہ دیوانے ہو گئے تھے، پاگل ہو گئے، وہ انتقال کر گئے. لوگوں نے جا کے شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ حضرت آپ نے کیا کیا یہ اس کے ساتھ، وہ تو پاگل ہوا تھا. حضرت نے فرمایا کچھ نہیں. انہوں نے کہا حضرت یہ اتنا بڑا قضیہ اتنے سالوں کا حل، کچھ تو ان کا کچھ نہیں کیا. بات صرف اتنی سی ہے کہ یہ سیڑھیوں سے جب خانقاہ میں آئے ہیں تو میں نے دیکھا تو اوہو یہ تو ایسا آدمی آیا ہے جس کے دل میں محبت کا سمندر ہے.
دریا نہیں سمندر ہے، اتنا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر۔ تو میں نے دیکھا یہ جا کہاں رہا ہے محبت کا سمندر، تو آگے ایک لڑکی کھڑی تھی، تو میں نے اس لڑکی کو ہٹایا اور اس کے مقام پہ اللہ کہا کہ اللہ اب اس کو پکڑ لیں، بس اتنا کیا اور کیا کرنا۔ تو اللہ نے کھینچ لی۔ داغ دلوی تو بھی کے ہیں وہ پھر نواب صاحب اتنے اچھے صوفی ہوئے کہ شاہ عبد الغنی صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت دی۔ تو اس لیے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، یہ اللہ کی تجلیات پڑھتی ہیں۔ اب اللہ کا کوئی نام لے لیں، اسے کثرت سے پڑھنا شروع کریں، پھر دیکھیں اس کا کیا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں اپنا تعارف ناموں سے، جو سورہ ہود میں اللہ نے تعارف کیا ہے قرآن میں اور کہیں نہیں ملے گا۔ ان ربی رحیم ودود، نبی بولے اور ان کا میرا پروردگار رحم کرنے والا ہے اور محبت کرنے والا ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، میرا پروردگار ہمیشہ صحیح فیصلے فرمانے والا ہے۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، میرا پروردگار ہر چیز کی حفاظت کرتا ہے۔ ان ربی وغیرہ بہت آیات ایسی ملیں گی۔ تو اللہ کا کوئی بھی نام کوئی آدمی پڑھتا ہے، اس کے اثرات کچھ عرصے کے بعد اس پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے حکمت پوچھی ہے۔ حروف مقطعات کا کیا مقام ہے؟ مقطعات جو ہوتے ہیں قطع کر دینے والے، کاٹ دینے والے، ان کا تو مقام ہے اسلام میں؟ اور یہ جن صورتوں کے آغاز میں مفرد یا مرکب الفاظ ہیں انہیں کہتے ہیں۔ مثلا الف لام میم، قاف مفرد ہے، یہ جو ہوتے ہیں مقطعات کہلاتے ہیں، اور ان کے پڑھنے میں کیا ثواب ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ نماز قصر میں فرض رکعات میں رعایت کے علاوہ سنت اور وتر کے لیے کیا حکم ہے؟ یہ بات کئی مرتبہ ہو چکی بھائی۔ قصر کی جو نماز مسافر کی ہوتی ہے وہ حقیقت میں فرائض میں قصر ہوتا ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ دو رکعتیں ہی فرض ہوئی تھیں، فجر بھی 2 تھی، ظہر بھی 2 تھیں، عصر بھی، مغرب 3 تھیں، عشاء بھی 2 فرض تھے۔ پھر جب معراج میں تشریف لے گئے یا تو اس موقع پہ یا کسی اور موقع پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ 2 کو 4 کر دیں۔ ظہر 4 ہو گئی، عصر 4 ہو گئی، اور عشاء کے بھی 4 فرض ہو گئے۔ صبح کی نماز اور مغرب کی رہ گئی، مغرب تو اپنے حالت پہ ہی قائم تھی، 3 کے 3 ہی رہے۔ صبح کی نماز اللہ تعالیٰ نے 4 نہیں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ بھی 4 ہو جائیں، صبح کی رکعتیں 2 سنتیں اور 4 فرض ہو جائیں گویا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں کیا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گویا اجتہاد فرمایا کہ 2 رکعتوں کو اتنا لمبا پڑھو کہ 4 کو پڑھتے تو یہی ٹائم لگتا۔ اس لیے فجر کی 2 رکعتیں جو طویل پڑھی جاتی ہیں وہ اسی لیے کہ اتنے میں 4 رکعتیں پڑھ لے آدمی، تو فجر کی اس لیے نماز طویل کی گئی۔ تو فجر میں قصر نہیں ہوتی، مغرب میں نہیں ہوتی، اور فرائض میں ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 4 والی ہے نماز یہ اپنے گھروں میں رکھ لو، اور وہ جو پہلے 2 رکعتوں والی نماز تھی فرض، اس کو اپنے سفر کے لیے اختیار کر لو۔ یہ ہوا ہے۔ اس لیے جو سنن موقدہ پڑھی جاتی ہیں یا وتر، اس میں کوئی قصر کی بات نہیں ہے۔ اس کی 2 صورتیں بن جاتی ہیں۔ ایک تو ہے دوران سفر، جیسے کسی آدمی نے 1 بجے سفر شروع کیا، فرض کیجئے رات 9 بجے تک سفر وہ کر رہا ہے، تو ظہر، عصر، مغرب اور عشاء 4 نمازوں کی پہلے کی بات کی سب سنتیں اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ چھوڑ دے۔ 9 بجے پہنچ گیا، 10 بجے پہنچ گیا، وہ کسی وقت اپنے گھر جہاں جس شہر میں، اس شہر میں جب پہنچے گا اور گھر جیسا سکون میسر آ جائے تو پھر سنت موقدہ نہیں چھوڑنی چاہیے۔ مثلا عشاء کے وقت پہنچا تو فرض تو 2 ہی پڑے گا، لیکن عشاء کے فرائض کے بعد جو 2 سنتیں ہیں اسے نہیں چھوڑنا، اور وتر تو واجب ہوتے ہی۔ سفر کے آغاز یا اختتام پر اگر رش کی وجہ سے شہر پہنچ گئے لیکن مقام یا گھر نہیں، نماز پھر پوری ہی پڑھنی۔ جب اپنے شہر میں داخل ہو گیا تو نماز پوری پڑھے گا، کوئی قصر نہیں ہے۔ مثلا اسلام آباد کی حدود متعین ہے، تو اسلام آباد کی حدود میں سے جب وہ پہنچ گیا کسی بھی جگہ داخل ہو گیا تو اپنے شہر میں ہے، اب اس پہ نماز پوری ہوگی۔ شب برات کی حقیقت،
بھیا دو چیزیں الگ الگ ہیں. اگر آپ نے یہ فوٹو کاپی اس لیے بھیجی ہے کہ ہمارا کوئی بیان سنا ہے اور اس کے تو وہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے، یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان میں روزہ رکھنے سے آخری دن جو ہے منع فرمایا 28-29 کو. یہ بالکل صحیح ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فرض روزوں میں خلل نہ پڑ جائے. 2 دن 3 دن پہلے اس نے روزے رکھنے شروع کیے، اب جب 30ویں روزے تک پہنچے گا 29ویں تک تو جسم میں کمزوری محسوس کرے گا. یہ اس آدمی کے لیے جس کی اتنی ہمت نہیں، صحت اور قوت جواب دے دے. ایک یہ چیز ہے. ایک جگہ جو ہم نے بیان کیا ہے وہاں یہ ہم نے کہا ہے کہ 20 شعبان سے لے کر، بلکہ ہم نے یہ کہا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص 40 دن تک مسلسل روزے رکھے اور نہ جھوٹ بولے ان 40 دنوں میں اور نہ حرام کا لقمہ کھائے، یہ نابیع الحکمہ، اللہ اس انسان کی زبان پر دین کی حکمتوں کو جاری فرما دیتے. بہت گہری چیز ہے یہ. جو آدمی چاہے کہ دین کی علتوں کو دریافت کرے، ہم کیوں مسلمان ہیں، خدا ایک کیوں ہے، رسالت کے علاوہ عقل بھی تو تھی، اس سے رہنمائی کیوں نہیں لی گئی. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بعض گوشے ایسے ہیں جن پہ ظاہر بین کو اعتراض ہوتا ہے، حالانکہ وہ فعل نبوی علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے، اس کی حکمت پتہ چلنی چاہیے. تو یہ صوفیہ اس حدیث پر عمل کرتے تھے. وہ کہتے تھے 40 دن روزے رکھو. بہت سے ہزاروں تھے جو سال میں کبھی بھی روزے رکھ لیتے تھے، کوئی پرواہ نہیں، صحت قوت اور طاقت تھی. اور کچھ صوفیہ نے کہا کہ یار رمضان میں تو تم نے روزے رکھنے ہی ہیں، 20 شعبان سے شروع کرو، یہ 40 دن اس ترتیب سے پورے کر لو. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت عرصے تک یہ کرتے رہے. ہمارے اپنے اساتذہ بہت سے کرتے تھے، 20 شعبان کو سے روزے شروع کر دیتے تھے. یہ سب وہ لوگ تھے جنہیں روزہ رکھنے میں کوئی دشواری نہیں تھی، فرض روزہ رکھنے میں کوئی کمزوری نہیں ہوتی تھی. فرض روزے بھی ان کے اسی نشاط اور قوت سے گزرتے تھے جس سے پہلے یہ 10 روزے گزرتے تھے. تو اس سے کوئی ایسی بات نہیں. کوئی آدمی ترجیح دینا چاہے نہ رکھے، اس کے پاس بھی حدیث ہے. کوئی آدمی عمل کرنا چاہے، اس کے پاس بھی دلیل ہے. تو جو جی چاہے کرے، یہ آزادی ہے. ہر آدمی اپنی صحت کو، اپنی مصروفیات کو، اپنی طاقت اور قوت کو دیکھ کے اس کا فیصلہ کر سکتا ہے.